بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ ثم اراد بعد الایماء الى الاستجماع لجميع صفات الکمال بالاجمال ان يفصل بعدها۔ اللہ تبارک و تعالی کا تمام صفات کمالیہ کے جامع ہونے کی طرف اجمال کے ساتھ اشارہ کرنے کے بعد ماتن نے ارادہ کیا۔ کس بات کا ارادہ کیا؟ ان یفصل بعدہا، کہ ماتن بعض صفات کو بیان کر دیں، یعنی اللہ کی بعض صفات کو بیان کر دیں، مع الاشعار ببراءۃ الاستحلال، براءت استحلال کی خبر دیتے ہوئے۔ فقال، تو ماتن نے فرمایا، الذی لا مانع لحکمہ، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کے حکم کو روکنے والا کوئی نہیں۔ مریدن، ماتن نے ارادہ کیا ہے، بالمنع، منع کے ذریعے، معنی اللغویہ، منع کے معنی لغوی کا، یعنی ماتن نے یہاں پر جو لفظ منع ذکر کیا ہے اس سے اس کا معنی لغوی مراد لیا ہے۔ وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ الْمَعْنَى الْاصْطِلَاحِي، اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ یہاں پر منع سے اس کا اصطلاحی معنی مراد ہو۔ بِجَعْلِ إِنْكَارِ الْمُنْكِرِينَ كَلَا إِنْكَارٍ، منکرین کے انکار کو لا انکار کے درجے میں اتارنے کے ذریعے۔ لِوُجُودِ ما، ان دلائل کے پائے جانے کی وجہ سے، ان تأملوا فیہ، کہ اگر منکرین ان دلائل میں غور و فکر کریں تو ارتدعوا عنہ، آئے عن الانکاری، تو وہ لوٹ آئیں اپنے انکار سے۔ کقولہ تعالی، جیسا کہ اللہ کا یہ فرمان، لا ریب فیہ، قرآن میں کسی قسم کا کوئی شک واقع نہیں ہوا۔ وَلَا نَاقِضَ لِقَضَائِهِ وَقَدْرِهِ، اور اللہ کی دوسری صفت ماتن نے یہ بیان کی کہ اللہ کی ذات وہ ہے، لا ناقض لِقَضَائِهِ وَقَدْرِهِ، کہ اللہ کی قضا اور قدر کو توڑنے والا اور ٹالنے والا کوئی نہیں۔ تشریح اور وضاحت۔ ما قبل میں ماتن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب الحمدللہ کہا، یعنی جب یہ بات کہی کہ تمام تعریفیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں، تو اس کے ضمن میں ماتن نے اجمالاً اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ تمام صفات کمالیہ کی جامع جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، کیونکہ جس ذات کے لیے تمام تعریفیں خاص ہوں گی، جس ذات میں تمام تعریفیں پائی جائیں گی، تو لازمی سی بات ہے اسی ذات میں تمام اچھی خوبیاں بھی پائی جائیں گی، وہی ذات تمام صفات کمالیہ کی جامع بھی ہوگی۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی ذات تمام تعریفوں کی حقدار بھی ہو اور اس میں کچھ اچھی صفات پائی جائیں اور کچھ نہ پائی جائیں، نہ، جب وہ ذات تمام تعریفوں کی حقدار ہے، تمام تعریفیں اس ذات کے ساتھ خاص ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسی ذات میں تمام صفات کمالیہ بھی پائی جاتی ہیں۔ ماتن نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں تمام صفات کمالیہ پائی جاتی ہیں، کیونکہ جب آپ نے الحمدللہ کہا تو اس کے ضمن میں یہ اشارہ ہو گیا تھا۔ اب اشارہ کرنے کے بعد ماتن نے ان صفات کمالیہ میں سے بعض صفات کو بیان کیا ہے۔ دو صفات کو ماتن نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ ایک صفت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو کوئی توڑنے والا نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے۔ دوسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بیان کی ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کی قضا اور قدر کو کوئی ٹالنے والا نہیں اور کوئی توڑنے والا نہیں۔ لیکن یہاں پر ماتن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے۔ شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس اعتراض کا جواب پہلے سے ہی دے دیا۔ ماتن پر اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تو صفات کمالیہ بہت ہیں، ان صفات کمالیہ میں سے ماتن نے صرف دو صفات کو ذکر کیا، بقیہ صفات کو ذکر نہیں کیا۔ یا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ کسی صفت کو ذکر نہیں کرتے، تمام صفات برابر ہوتی۔ دو صفات کو ذکر کرنا اور بقیہ صفات کو چھوڑ دینا، یہ ترجیح بلا مرجح ہے۔ یعنی جب یہ ساری صفات برابر تھیں تو کس چیز نے دو صفات کو ذکر کرنے پر ماتن کو ابھارا؟ وہ کون سی چیز تھی، وہ کون سا سبب تھا کہ جس کی وجہ سے ماتن نے یہ دو صفات ذکر کی؟
اعتراض کرنے والا کہتا ہے کہ یہاں پر کوئی سبب نہیں پایا جا رہا تھا، بغیر سبب کے ماتن نے اللہ کی صفات کمالیہ میں سے صرف 2 صفت کو ذکر کیا، بقیہ کو چھوڑ دیا، تو 2 صفات کو ذکر کرنا اور بقیہ کو چھوڑ دینا یہ ترجیح بلا مرجح ہے، لہٰذا یہ درست نہیں۔ شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس اعتراض کا جواب مع الاشعار ببراءۃ الاستحلال سے دے دیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان 2 صفات کو ذکر کرنا ترجیح بلا مرجح نہیں، بلکہ یہاں پر مرجح موجود ہے، اور وہ مرجح یہ ہے کہ یہاں پر لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ و قدرہ کے ذریعے فن مناظرہ کی 2 اصطلاحات کی طرف اشارہ ہو رہا تھا، براءت استحلال پائی جا رہی تھی، تو براءت استحلال کی وجہ سے ماتن نے ان 2 صفات کو ذکر کیا، لہٰذا یہاں پر ترجیح بلا مرجح نہیں بلکہ یہاں پر مرجح موجود تھا، اور وہ مرجح کیا تھا؟ وہ مرجح یہ تھا کہ ماتن فن مناظرہ کی 2 اصطلاحات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ مختصر جواب ہے، اب تفصیلاً ہم جواب کو سمجھتے ہیں۔ جواب کی وضاحت یہ ہے کہ ماتن کا صفات کمالیہ میں سے بعض صفات کو تفصیلاً ذکر کرنا ترجیح بلا مرجح نہیں، بلکہ یہاں ان صفات کو تفصیلاً ذکر کرنے کے لیے مرجح موجود ہے، اور وہ مرجح براءت استحلال ہے۔ براءت کا لغوی معنی التفوق ہے، یعنی برتر ہونا، آگے ہونا، اور یہ لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی شخص اپنے ساتھیوں سے کسی چیز میں آگے بڑھ جائے۔ اور استحلال کا لغوی معنی ہے رفع صوت الصبی عند الولادتی، یعنی پیدائش کے وقت بچے کا چیخنا، آواز کو بلند کرنا۔ یہ تو براءت اور استحلال کا لغوی معنی تھا، جبکہ براءت استحلال کا اصطلاحی معنی یہ ہے ایراد الالفاظ فی الخطب بحیث تکون مشعرۃ بما فی الکتاب من المقصود، یعنی کتاب کے خطبے میں، کتاب کے مقدمے میں ایسے الفاظ ذکر کرنا جو کتاب میں موجود مقصود کی طرف اشارہ کریں۔ اب جواب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کتاب کا مقصود فن مناظرہ کی اصطلاحات کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے، اور فن مناظرہ کی اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح منع اور دوسری نقض بھی ہے۔ ماتن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ تبارک و تعالی کی 2 صفات تفصیلاً ذکر کر کے ان دونوں اصطلاحات کی طرف اشارہ کر دیا۔ الذی لا مانع لحکمہ ہی ذکر کر کے منع کی طرف، اور ولا ناقض لقضائہ و قدرہ ذکر کر کے نقض کی طرف اشارہ کر دیا، لہٰذا ان 2 صفتوں کو تفصیلاً ذکر کرنے میں مرجح خود ان اصطلاحات کی طرف اشارہ کرنا ہوا۔ جب مرجح خود یہاں موجود ہے تو لہٰذا یہاں ترجیح بلا مرجح لازم نہیں آئی، آپ کا اعتراض اٹھ گیا۔ فقال الذی لا مانع لحکمہ، یہاں سے شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کر رہے ہیں کہ منع کا لغوی معنی روکنا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں ترجمہ یوں ہوگا وہ ذات کے جس کے حکم کو روکنے والا کوئی نہیں، یہ معنی لغوی ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں۔ اور یہاں منع کا اصطلاحی معنی یعنی طلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ، دلیل کے مقدمہ معینہ یعنی صغرا یا کبرا کا انکار کرتے ہوئے اس پر دلیل طلب کرنا، یہ بھی یہاں پر مراد ہو سکتا ہے، مگر منع کا اصطلاحی معنی مراد لینے کی صورت میں ایک اعتراض ہو سکتا ہے، اور اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا کوئی انکار کرنے والا نہیں، یہ خلاف واقعہ ہے، یہ حقیقت پر مبنی نہیں، کیونکہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انکار کرتے ہیں، لہٰذا منع سے اس کا اصطلاحی معنی مراد نہیں لے سکتے۔ شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس اعتراض کا جواب بجال المنکرین کا لا انکارین سے دیا۔ جواب کی وضاحت یہ ہے کہ جس وقت ایسے دلائل موجود ہوں کہ اگر منکرین یعنی انکار کرنے والے ان دلائل میں غور و فکر کریں تو اپنے انکار سے باز آ جائیں، مگر وہ پھر بھی ان دلائل میں غور و فکر نہ کریں بلکہ اپنے انکار پر قائم رہیں، ڈٹے رہیں، تو اس وقت ان کے انکار کو لا انکار کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے، ان کے انکار کو اہمیت نہیں دی جاتی، ان کے انکار کو وقعت نہیں دی جاتی،
جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا ریبہ فیہ، قرآن میں شک واقع نہیں ہوا، یعنی قرآن میں شک نہیں کیا گیا۔ حالانکہ قرآن کے کلام اللہ ہونے پر تو کفار نے شک کیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے فرمایا لا ریبہ فیہ، قرآن میں شک نہیں، یعنی قرآن میں شک واقع نہیں ہوا، قرآن میں شک نہیں کیا گیا، حالانکہ کیا گیا ہے۔ لہذا مذکورہ اصول کے مطابق کافروں کے شک کو لا شک کے درجے میں اتار کر فرمایا گیا لا ریبہ فیہ، کیونکہ قرآن پاک کے کلام اللہ ہونے پر اتنے دلائل موجود تھے کہ اگر کفار ان دلائل میں غور و فکر کرتے تو اپنے انکار سے باز آ جاتے، ان کا انکار ختم ہو جاتا، مگر وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے، اپنی ضد پر قائم رہے، اپنے بغض اور عناد پر قائم رہتے ہوئے وہ قرآن میں شک کرتے رہے اور ان دلائل میں انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے شک کو لا شک کے درجے میں اتار لیا، ان کے شک کو کسی قسم کی کوئی اہمیت نہیں دی گئی۔ تو جس طریقے سے قرآن میں شک واقع ہوا، یعنی قرآن کے کلام اللہ ہونے پر شک کیا گیا، اس کے باوجود اللہ نے فرمایا لا ریبہ فیہ، قرآن میں شک واقع نہیں ہوا، قرآن میں شک نہیں کیا گیا، کافروں کے شک کو لا شک کے درجے میں اتار کر ان سے اس طرح سے کلام کیا گیا، ان کے شک کو کسی قسم کی کوئی وقعت، کوئی اہمیت نہیں دی گئی۔ اسی طرح ماتن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے منکرین کے انکار کو لا انکار کے درجے میں اتار کر کہا لا مانع لحکمہ، کہ اللہ کے حکم کو روکنے والا، انکار کرنے والا کوئی نہیں۔ حالانکہ اللہ کے حکم کا انکار کرنے والے لوگ موجود تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ماننے پر اتنے دلائل موجود تھے خارج میں کہ اگر انکار کرنے والے منکرین ان میں غور و فکر کرتے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننے پر مجبور ہو جاتے، لیکن انہوں نے ان دلائل میں غور و فکر نہیں کیا تو ان کے انکار کو لا انکار کے درجے میں اتار لیا، ان کے انکار کو کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں دی گئی۔ ولا ناقض لقضائہ و قدرہ، قضا اور قدر یہاں پر دو لفظ استعمال کیے گئے، اس میں صرف اعتباری فرق ہے۔ قضا کے لغوی معنی ہے حکم، جبکہ اس کے اصطلاحی معنی ہے اشیاء کے وجود خارجی سے پہلے، یعنی جب اشیاء کا وجود خارجی نہیں ہوتا، ابھی وہ حقیقت میں وقوع پذیر نہیں ہوئی ہوتی، اشیاء کے وجود خارجی سے پہلے نفس الامر میں جس ارادہ ازلی کا تعلق ان اشیاء سے ہوتا ہے، اس تعلق کو قضا کہا جاتا ہے، جبکہ قدر کہتے ہیں تعلق الارادۃ الذاتیۃ بالاشیاء فی اوقاتها الخاصہ، یعنی مخصوص اوقات میں اشیاء کے ساتھ جو ارادہ ذاتیہ کا تعلق ہوتا ہے وہی تعلق قدر کہلاتا ہے۔ بالفاظ دیگر اشیاء کے بالفعل موجود ہوتے وقت، یعنی جب اشیاء بالفعل موجود ہوتی ہے اس وقت جس ارادہ ازلی کا تعلق ان اشیاء سے ہوتا ہے اس کو قدر کہتے ہیں۔ ایک مثال کے ذریعے قضا اور قدر کے درمیان جو باریک سا فرق ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ مثال جو دی جا رہی ہے یہ سمجھانے کے لیے دی جا رہی ہے، اس میں ہمارے ارادے کو اللہ کے ارادے کے ساتھ تشبیہ اور تمثیل نہیں دی جا رہی، بغیر تشبیہ کے بغیر تمثیل کے یہ بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا جس طرح ہم گھر بنانے کے لیے کوئی پلاٹ خریدتے ہیں، اس پلاٹ کے اندر ایک معین جگہ پر ہم کمرہ بنانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارا ارادہ پایا گیا لیکن وہ ابھی کمرہ موجود نہیں، تو یہ جو ارادہ کا تعلق اس کمرے کے ساتھ ہے، اس جگہ کے ساتھ ہے، تو اس ارادے کو ہم بولیں گے قضا۔ اور جب نقشے کے مطابق اسی جگہ پر کمرہ بن جائے تو اب بھی ہمارا اس کے ساتھ ایک ارادہ وابستہ ہے، ہمارے ایک ارادے کا تعلق ہے اس کمرے کے ساتھ، تو اس تعلق کو قضا کہتے ہیں۔ یعنی یہاں بالفعل اور بالقوہ کا فرق ہے۔ اگر ارادہ ازلی کا تعلق اشیاء کے ساتھ ہو اس حیثیت سے کہ وہ اشیاء بالقوہ پائی جا رہی ہیں، بالفعل نہیں پائی جا رہی، تو اس کو قضا کہیں گے، اور اگر وہ بالفعل پائی جا رہی ہیں تو اب بھی ان اشیاء کے ساتھ ارادہ ازلیہ کا تعلق ہے، تو اس ارادہ ازلیہ کا جو تعلق ہے اس کو قدر کہیں گے۔ مثلا اس کو ایک اور مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے علم قدیم سے یہ بات جانتا تھا اور جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم قدیم میں یہ بات موجود تھی کہ آپ اس وقت یہ مناظرہ رشیدیہ کا درس سنیں گے، لیکن آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اللہ کے علم میں یہ بات پہلے سے موجود تھی۔
تو ارادہ تھا، تو وہ جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا، ارادہ ازلیہ کا تعلق جو اس حیثیت سے، آپ کی اس حیثیت سے جو تھا، اس کو ہم قضا بولیں گے۔ اور جو بالفعل ابھی آپ سن رہے ہیں، اب بھی اللہ تعالیٰ کے ارادہ ازلیہ کا تعلق آپ کے اس عمل کے ساتھ ہے، اس کو ہم قدر بولیں گے۔ تو قضا اور قدر میں یہ معمولی سا فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے علم دین حاصل کرنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، اور اس علم دین کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔